بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اس کی تلاوت، فہم اور عمل کرنے کے بے شمار فضائل قرآن و احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں چند اہم فضائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے فضائل قرآن پاک کی روشنی میں قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ہم مانی اور بار بار دہرایا گیا ہے، جس سے ان لوگوں کے جسم کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ قرآن پاک شفا اور رحمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کر رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن پاک دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، پس جو میرے ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ قرآن کریم کے فضائل احادیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن بہترین کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین تم میں سے وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحیح بخاری۔ قرآن پاک قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ صحیح مسلم شریف۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ آقائے دو عالم حضرت سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں روانی رکھتا ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو دقت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ صحیح بخاری مسلم شریف۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی اکرم آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ترمذی شریف۔ قرآن گھروں کو منور کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم شریف۔ قرآن پاک جنت میں درجات بلند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابو داؤد۔ قرآن کریم نہ صرف اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے بلکہ یہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائے، وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو صرف پڑھنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کریں
تاکہ ہم اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی نے اسے سب سے عظیم سورہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ترمذی شریف میں سورہ الحمد شریف کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور میرا بندہ جو مانگتا ہے وہ اس سے ملتا ہے۔ صحیح مسلم شریف۔ اللہ تبارک و تعالی اسے خاص انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد کیا گیا ہے، سورۃ الحجر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، دیگر محبوب صورتیں سورۃ الاخلاص۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو ظاہر کرتی ہے، اور اسے پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں الزہروان، دو روشن سورتیں فرمایا، اور ان کے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی بشارت دی ہے۔ یہ ویڈیو ان تمام ویڈیوز کے تدارک کے لیے بنائی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں خود اللہ تبارک و تعالی کسی سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، جبکہ ایسا عمل کسی بھی قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ کی کسی کتب سے ثابت نہیں، اور ایسا کہنا بھی بالکل درست نہیں ہے کہ اللہ پاک خود تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے عبادت کے لیے جن و انس کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت نصیب کرے، آمین۔